بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نون لیگ میدان سے بھاگ گئی ہے، شکست تسلیم کر لی ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ جس طرح سے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے اور ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے، اب ان کو بھاگنے کی پڑی ہے، لیکن اب یہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ اب وزارت عظمیٰ پہ بیٹھنے سے یا وزیر اعظم بننے سے انکار کر چکے ہیں، اب ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کا۔ یہ میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا معاملہ چل رہا ہے اور کیا یہ ہو سکے گا اور کیوں یہ ساری کہانی بنی ہے اور کیا کچھ یہ ہوا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوتا ہے نون لیگ کے سینئر رہنماؤں پر مشتمل، اور اس میں جناب ساری لیڈرشپ میں اکثریت میں یہ رائے دے دی جاتی ہے۔ اب یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جی رائے دے دی گئی ہے، میاں نواز شریف صاحب بھی ظاہر سے متفق ہوں گے کہ نون لیگ کو وفاق میں حکومت نہیں لینی چاہیے۔ دوبارہ سنیے گا، نون لیگ کو وفاق میں حکومت نہیں لینی چاہیے، نون لیگ کا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے۔ اب ایک تو کہانی یہ ہوگی کہ اچھا شہباز شریف صاحب اپنی کہانی بنا رہے تھے مل کر فیصلہ سازوں کے ساتھ، تو نواز شریف کو مائنس کیا ہے تو شہباز کو بھی مائنس کر دیا جائے۔ نہیں، یہ چکر نہیں ہے جناب۔ اصل کہانی یہ ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس مینڈیٹ تو تھا نہیں، پھر لالچ تھی کہ ہمیں حکومت مل رہی ہے، حکومت لے لیتے ہیں۔ اب ان کو نظر آیا کہ عوامی مینڈیٹ بھی نہیں ہے، لوگ ہمارے خلاف ہیں، ساری جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی جا رہی تھی تحریک انصاف سے ملنے، اور وہ تو تحریک انصاف نہیں مان رہی، مولانا بھی جناب تیار بیٹھے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ملنے کو، ساری جماعتیں جو ہیں تیار بیٹھی ہیں۔ ہر شہر میں، ہر صوبے میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، ہماری حکومت کس طرح سے چلے گی، کتنا عرصہ جناب اس کو ہم اس طرح سے چلا لیں گے، اور اس کے بعد یہ کہ آگے تو پھر ہمارا ملیا میٹ ہو جائے گا، کسی بھی وقت ہم گر سکتے ہیں اور بالکل صاف ہو جائیں گے۔ ایک پریشر گروپ بھی نہیں رہے گا۔ ابھی تو 15-20 سیٹیں تھیں نا جی، جن کو بڑھا کر 80 کر دیا گیا، تو اب 5-10 بھی مشکل ہو جائیں گے اگلی دفعہ۔ تو لہٰذا اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں، حالات ہم نے 2 سال میں تباہ برباد کر دیے ہیں، اب پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جناب تماشا، اور ہمارے سارے کیسز معاف ہو گئے ہیں، موجوں میں ہیں، مزے میں ہیں، اور بیٹھ جاتے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب حکومت پر ہم فوکس کریں، پنجاب میں ہم رہیں گے بس، اور تو کہیں ہم رہیں نہیں، تاکہ جو 2 سال میں تباہی ہوئی ہے اور آگے جو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، IMF سے ڈیل کرنا ہے، گیس، پیٹرول، بجلی، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہ آئے، اور ہم جناب بیٹھ کر صرف تنقید کریں گے اور مزے کریں گے، اور اس کے بعد کہیں گے دیکھیں جناب اب ہمیں آپ ووٹ دے دیں۔ تو وہ آج کل چل رہا ہے نا چند، نہ میرا چند، اینج نہیں، ایسے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ایک بچے کی بڑی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ڈر گیا ہے، ڈر گیا ہے، تو یہ ڈر گئے ہیں کیونکہ اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں نہیں، اور یہ اب اس سارے لندن پلان کو فیل ہوتا دیکھ چکے ہیں، اب یہ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک تو تحریک انصاف نے دیکھ لیا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اب آپ اس میں آپ دیکھ لیجئے عمران خان صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کا فوکس صرف اور صرف ایک ہے کہ یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے، یہ جو لوگوں کے حق پر ڈاکہ مارا گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سارا مینڈیٹ واپس ملے گا تو 2/3 اکثریت ہے تحریک انصاف کی، وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب اس صورتحال میں جہاں کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے، وہاں کیا ہوگا؟ کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے پاس تو نمبر ہی نہیں چھوڑے آپ نے، ان کے پاس تو آپ نے 100 بندے نہیں ہونے دیے۔ وہ کہتے ہیں جی 180 ہمارے لوگ جیتے ہیں، آپ نے جناب 80 ادھر ادھر کر دیے، 100 بھی لگا لیں تو اس کے ساتھ حکومت بنا نہیں سکتے، اور کسی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے سے عمران خان بار بار انکار کر چکے ہیں۔ جو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو احتجاج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو چوری ہوا ہے، جو دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کوئی آگے چل کر اکٹھے ہونے کی بات نہیں ہو رہی۔ ابھی مولانا صاحب کی بھی جناب نوٹیفیکیشن آنے لگ گئے ہیں، ان کی جماعت کے لوگوں کو زیادہ سیٹیں دینے لگ گئے ہیں کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ اب پتہ نہیں وہ کس طرف جائیں گے، کیونکہ ابھی تک مولانا صاحب تو اسی جگہ پر ہیں۔ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا ہے ابھی انٹرویو میں نسیم زارا صاحب کے پروگرام میں کہ زرداری صاحب مفاہمت کے نہیں، مفادات کے بادشاہ ہیں، جہاں ان کو مفادات نظر آتے ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ یہی بات اب نون لیگ لے کر ڈری ہوئی ہے، مگر یہ اتنا آسان نہیں اب۔ یعنی جس نون لیگ کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے لیے سارا قانون ادھر سے ادھر کر دیا گیا، عدالتیں ادھر سے ادھر کر دی گئیں، ان کے لیے راستہ بنایا گیا، عمران خان صاحب کو سزا دی گئی، ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ساری ریاست، اس کے وسائل جو ہیں وہ شریف خاندان کی جھولی میں ڈال دیے گئے، جس طرف وہ اشارہ کرتے تھے اس طرف سارا کچھ چل پڑتا تھا۔ تو اب آ کر یعنی اتنی ان کے لیے محفل سجائی، کیا کچھ کر دیا گیا، اس کے بعد آ کر وہ اس سے نکلنے لگ جائیں اور کہیں جی ہم صرف پنجاب تک۔ تو پنجاب میں جو لوگ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جیتے ان کو شامل کروایا جا رہا ہے، وہ سب اسی لیے کروایا جا رہا ہے کہ جی ہاں آپ صرف پنجاب میں بیٹھ جائیں اور وفاق میں نہیں۔ اب ان کو بھاگنے بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جن کے لیے محفل سجائی، جن کی وجہ سے اتنی بدنامی مول لی اداروں نے،
آپ کے خیال ہے ان کو جانے دیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی اب ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ خواہشات کا اظہار ہے, بھاگنے کی کوشش ہے, اب ان کو بھاگنے بھی نہیں دیا جائے گا. عمران خان نے اوپر سے کہہ دیا کہ آ جاؤ بھائی, ہم اب پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے, کر لو مزے جو کرنے ہیں. تو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو چل ہی نہیں سکتی گورنمنٹ. اچھا اب حل کیا رہ جائے گا؟ اگر نون لیگ بالفرض یہ کرتی بھی ہے کہ جی نہیں ہم نہیں کسی سے بیٹھ رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, تو تحریک انصاف کے پاس میجورٹی ہے نہیں, یا تو آپ کو 2/3 اکثریت ان کو دینی پڑے گی, اور پنجاب میں بھی پھر ان کی بنتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے وہیں پر ایم پی ایز ہارے ہوئے ہیں تو وہاں ایم این ایز آپ کہیں کہ جناب ہاں جی تحریک انصاف کے ہیں, ادھر ان کو دے دیں کچھ ادھر ادھر سے تھوڑا سا کم کر کے. نہیں ہو سکتا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, پکی بات ہے کہ عمران خان کہیں گے جی جو ہمارا جیتا ہوا ہے وہ ہمیں پھر واپس ملے, پھر ہم آئیں گے. تو اس میں تو 2/2 اکثریت ان کی آئے گی وفاق میں, اور پنجاب میں بھی ان کو اکثریت مل جائے گی. تو یہ جو نون لیگ سمجھیے ہم پنجاب میں بیٹھ کے بڑے سیف ہو جائیں گے, یہ ہونے نہیں دیا جائے گا, کیونکہ ان کے لیے جو کچھ کر دیا گیا ہے اب ان کو اب یہ بار اٹھانا پڑے گا. دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ اگر یہ کسی طرح سے بھاگتے بھی ہیں تو پھر دوبارہ الیکشنز ہوں گے, کیونکہ کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے, نہ نون لیگ اس پوزیشن میں ہے, اور نہ تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے. تو اگر آپ ان کو 2/3 اکثریت نہیں دیتے تحریک انصاف کو جو ان کے جیتے ہوئے ہیں, تو پھر تو دوبارہ الیکشنز میں جانا پڑے گا. اور دوبارہ الیکشنز کی صورت میں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, دوبارہ الیکشنز ہوں گے تو اس سے بھی زیادہ بڑا مینڈیٹ تحریک انصاف لے جائے گی. پھر 2/3 اکثریت تو ہے ہی ہے, اس سے بھی معاملہ آگے چلا جائے گا, یہ بات بھی ہے. اور اس طرح سے اب جو سہولت کاری کی گئی ہے, کہ آپ کا خیال ہے کہ جب نون لیگ اس سارے سلسلے سے نکلے گی اور یہ ایک طرح سے دھوکہ کرے گی, ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا, عدالتوں کے ساتھ, قانون کے ساتھ, آئین کے ساتھ بلہ تک چھینا گیا, کہاں تک یہ معاملات کس طرح مینج کیے گئے, لوگوں کو اٹھایا گیا, گھر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, کوئی ان کی کیمپین نہیں ہو سکتی تھی, کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا تھا, کوئی ریلی نہیں ہو سکتی تھی. اس طرح کی سہولت کاری کی گئی, جس پر محمد زبیر بھی اب شرمندہ پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی وہ پلڑے برابر کرنے کا کہا تھا, یہ تو نہیں تھا کہ بالکل ہی اب فارغ ہی کر دیں. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے تو ہم وفاقی حکومت کس طرح لے لیں. لیکن اب یہ بھاگ بھی نہیں سکیں گے, اور بھاگیں گے تو ان کو جوتیاں اور پڑیں گی, آپ دیکھ لیجئے گا. تو لہٰذا اب یہ گئے ہیں پھنس, اور بڑے برے طریقے سے. جو کچھ کیا گیا میں نے جرز کیا, یہ دوبارہ اب نہیں ہوگا اگلے الیکشنز میں, یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ اب یہ بھاگ چکے ہوں گے. ہاں اگر ہوا تو یہ نون لیگ کے لیے ضرور کچھ ہوگا کہ ان کے لیے سختیاں کہ تم بھاگے کیوں اپنی ڈیل سے. جیسا آپ نے مولانا صاحب کو دیکھا ہے, وہ ان کو اب لگا رہے ہیں اچھے خاصے جناب کیا کہنا چاہیے, مطلب ہنٹر پاڑ رہے ہیں, ان کو کوڑے لگا رہے ہیں. تو وہی اب صورتحال آگے بھی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ. تو صرف لیول پلینگ فیلڈ بھی مل گئی تو تحریک انصاف اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر آئے گی. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے. تو اب جو ڈیل ملنی ہے نا وہ عمران خان نے دینی ہے, عمران خان کو ڈیل نہیں ملنی. اب ڈیل کرنا ہے عمران خان نے. اب پھر یا تو اس سارے صورتحال میں عمران خان کی مرضی چلے گی, اور وہ تو اب نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وہ تو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, وہ کہتے ہیں جیل میں رکھنا رکھ لیں. پھر ان کی رہائی کی بھی بات ہوگی, وہ بھی اب باتیں ہو رہی ہیں شاید رمضان المبارک سے پہلے ہی ان کو رہا کرنا پڑ جائے. تو یہ جو ساری کہانی ہے نا, آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کتنی تیزی سے بدل گئی ہے. ٹائم میگزین تک, آپ سوچیے عمران خان اس وقت کتنے طاقتور ہو چکے ہیں. ٹائم میگزین کیا چھاپ رہا ہے کہ جی عمران خان نے وزارت عظمیٰ کے وزیر اعظم کے لیے کس کو منتخب کر لیا ہے, یا کس کا نامزد کر لیا ہے, عمر ایوب. ٹائم میگزین چھوڑیے, ان کا تو کوئی نام بھی نہیں لے رہا, ان کی تو بات نہیں کر رہا. وہ جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے وہ کسی کو ریکمینڈ کر رہا ہے, جو بظاہر ابھی چانس بھی نظر نہیں آ رہا کہ وزیر اعظم بنے گا, عمر ایوب, اس کو ٹائم میگزین بتا رہا ہے کہ جی اس نے اس کو نامزد کر دیا ہے. یہ ہے صورتحال. مہنگائی ریکارڈ بنا رہی ہے, ہفتہ وار مہنگائی پھر کوئی 35% کے قریب ہے. گیس, بجلی, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے پاکستان کی نیشنل ریٹنگ ایجنسیز میں ریٹنگ نیچے جا رہی ہے. پاکستان کی گورننس کے حوالے سے انٹرنیشنلی کیا کہا جا رہا ہے, کیا لکھا جا رہا ہے, اسٹاک ایکسچینج کا حال ہر طرف سے دیکھ لیجئے. پھر اس کے بعد اب آئی ایم ایف کا میں آپ سے عرض کر دوں, الیکٹڈ گورنمنٹ کے بغیر آئی ایم ایف سمجھے کہ آپ سے ڈیل نہیں کرے گا. مارشل لا وغیرہ یہ کو لگانا آسان کام نہیں ہے, ایمرجنسی لگانا, اس سے حالات اور خراب ہوں گے. سوچ تو کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ نون لیگ بھاگے گی, ان کو اب کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. یہی ان کا کیا دھرا ہے. کس نے کہا تھا یہ سارا گند ڈالیں آپ, یہ کس نے کہا تھا یہ مینڈیٹ چوری کریں, دھاندلی کریں اور اس کے بینیفیشری پھر بنیں اور موجے کریں. اب آپ آ کر سارے بیٹھ کر, وہ شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, چودھری شجاعت صاحب بیٹھ کر اب کہہ رہے ہیں جی ہم حکومت بنا رہے ہیں, ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں, جی ہم اس طرح کریں گے اور پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرے گی. اب اس سے پیچھے ہٹیں گے آپ تو دیکھیے آپ کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے. تو ابھی بری طرح پھنس گئے ہیں, یہ ہار چکے ہیں, اور یہ اب بدترین ان کی جو ہے ہار ہے. اور اب انہوں نے یہ صرف فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح ان کو ہار چاہیے. تو اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان کا نقصان ہی نقصان ہے, اور یہ اس نقصان میں بھی ہیں. اگر اس سے نکلتے ہیں تب بھی ان کو مار پڑے گی, اور اگر اب یہ حکومت بنانے کی طرف آتے ہیں جن کو نظر آ رہا ہے کہ مار تو تب بھی پڑنی ہے, تو لہٰذا ان کو ہر طرف سے ہار بھی ہے اور مار بھی ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.